قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، عید میلاد النبی کا، حدیث مبارکہ سے بھی؟ جی جی، قرآن مجید، دیگر انبیاء کا بھی کوئی ہے، ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن؟ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ جی، اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے خوشی کرنے سے روکا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ یہ وہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع اور کوئی خوشی کرنا چاہے یا کسی غلط انداز میں خوشی کرے تو اس سے شریعت نے روک دیا۔ لیکن جب کوئی اللہ کا فضل اور احسان ہے، اس پر باقاعدہ رب ذوالجلال نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انداز شریعت کے منافی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا۔ پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی کی تھوڑی سی گفتگو چل رہی ہے، وہ میں نے اس لیے لگوایا یہاں پہ۔ اصل تو یہ صاحب جو ہمارے سامنے ہیں، ان کا جواب دینا ہے، وہ میں نے اس وجہ سے لگوایا تاکہ اتھینٹیکیشن ہو سکے۔ کچھ لوگ یہ نہ کہہ سکے نہیں صاحب یہ ہمارے طبقے سے باہر کے ہیں، ان کو بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے انہی کے طبقے کے القادری کی جگہ پہ القادری بولتے ہیں، مطلب یہی لوگ۔ تو اس کے لیے ہم نے دونوں کو میش کر دیا ہے کہ یہ جو دلیل ہے اصل میں نا، یہ پورے طبقے کی طرف سے ہے، پورے طبقے کی طرف سے یہ دلیل ہے۔ کیا دلیل پہلی؟ اور انہوں نے بھی آگے اس کو پیش کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ انہوں نے بھی آگے اس کو کوٹ کیا ہے، اور پھر ابھی جو آپ سن چکے ہیں انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے۔ سوال یہ ہے نا کہ قرآن پاک سے اس کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی جو آیت میں نے اس سے پہلے جب گفتگو کی تھی تو اس میں نے کیا کہا تھا؟ اس میں نے یہی بات کہی تھی کہ ان کے جو دلائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آیات کی صحیح تفسیر ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیریں لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ تو اس آیت میں جو موعظت کا لفظ ہے کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے موعظت آئی، وشفاء اور شفاء لما فی الصدور، اس کے لیے جو سینوں میں، وہدی اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ تو یہ کیا چیزیں مراد ہیں؟ موعظت کس کو کہا جا رہا ہے؟ شفاء کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہدایت کس کو کہا جا رہا ہے؟ رحمت کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو ہم آئیے قرآن پاک ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کس کو کہی گئی ہیں۔ تو یہ باتیں آسمانی کتابوں اور بطور خاص قرآن کے لیے قرآن کی دیگر آیتوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 145 میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ موعظہ، الواح کے لیے ایک تفسیر کے مطابق الواح سے مراد تورات، تو یہاں پر الواح کو، تورات کو موعظہ کہا گیا آسمانی کتاب کے لیے۔ صاف قرآن کے لیے بھی آیا ہوا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے، ہدا وموعظہ اور موعظت ہے۔ اب جو آیت پیش کی گئی ہے یہاں پہ جو صاحب نے پیش کیا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ موعظت ہے اور ہدایت کا بھی تذکرہ ہے۔ ایسے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں وہ جو شفا ہے اور رحمت۔ تو قرآن میں جو بات نازل ہو رہی ہے اس کو قرآن ہی نے کیا کہا؟ شفا کہا، رحمت کہا، اور اس آیت میں بھی شفا اور رحمت کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے وہ یعنی قرآن، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا ہے؟ ہدایت ہے اور شفا ہے۔ تو قرآن پاک میں موعظات، شفا، رحمت، ہدایت کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا ہے، کہیں کہیں پہ اسلام کو بھی کہا گیا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت جو ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اس کے بعد کہ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی
رحمت کی وجہ سے فبذالک فلیفرحوا، تو اس کو لے کر کے وہ خوش ہوں، اور یہ چیز بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جس پر خوش ہونے کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پچھلی آیت میں جو چیز آئی ہے اسی پر خوش ہونے کو اگلی آیت میں کہا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں کہا قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس موعظت آئی تمہارے رب کی جانب سے، شفا آیا تمہارے رب کی جانب سے، ہدایت آئی تمہارے رب کی جانب سے، رحمت آئی تمہارے رب کی جانب سے، تو یہ اللہ کا فضل اور یہ جو رحمت ہے اس پہ خوش ہو۔ اب میں نے تو باتیں اس سے پہلے واضح کر دی کہ قرآن میں موعظت کس کو کہا گیا، شفا کس کو کہا گیا، رحمت کس کو کہا گیا، ہدایت کس کو کہا گیا۔ اب آئیے قرآن پاک کی تفسیر معتبر تفاسیر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بالقصد میں نے ان تفسیروں کو پیش نظر رکھا ہے جن تفسیروں کو یہ حضرات تسلیم کرتے ہیں، یعنی جن مفسرین کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فضل اور رحمت کی تفسیر میں کہتے ہیں ای بہذا الذی جاءہم من اللہ من الہدی ودین الحق، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو تو اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے، یعنی ہدایت اور دین حق۔ ہدایت جو تم کو ملی ہے اور جو دین حق تم کو ملا ہے اس پہ تم خوش ہو۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ قل تلوین للخطاب وتوجیہ له الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیأمر الناس بأن یغتنموا ما فی القرآن العظیم من الفضل والرحمہ، کہ قرآن پاک میں جو فضل ہے اور جو رحمت ہے اس کو غنیمت سمجھیں لوگ، یہ بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے جس آیت میں خوش ہونے کی بات ہے۔ ایسے جلالین میں، تفسیر جلالین میں ہے کہ قل بفضل اللہ الاسلام، اللہ کا فضل یعنی الاسلام، وبرحمتی اور اللہ کی رحمت یعنی القرآن، فبذالک تو اس سے یعنی الفضل والرحمہ، فضل اور رحمت سے، تو فضل اور رحمت کیا ہوا؟ اسلام ہوا اور قرآن ہوا۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کے جو مفسرین ہیں ان حضرات نے جو بات بتائی ہے وہ بہت واضح طریقے سے بتا دی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حضرات تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے ان تمام اقوال کو باقاعدہ صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا ہے اور تابعین کرام کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ آیت کا مفہوم یہ ہوا جو ابن عاشور نے بیان کیا، اور ابن عاشور کو بھی التحریر والتنویر ان کی تفسیر کی کتاب ہے، ان کو بھی حضرات تسلیم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو مومنوں کے لیے ہدایت کی چیز بنائی ہے، رحمت کی چیز بنائی ہے، تو اب یہ تقاضا بنتا ہے کہ مومنوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی جو یہ قرآن ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اسلام ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ مومنوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے مال و دولت سے یہ بہترین چیز ہے جو مال و دولت میں مشرکین لگے ہوئے ہیں۔ یہ مفہوم ہوا۔ اب میں یہاں پہ رد پہ آتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی، یہاں بات ہو رہی ہے اسلام کی، اور اسی پر خوشی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ قرآن ہے، اسلام ہے، اور خوش ہونے کی بات بھی اسی پہ ہو رہی ہے، اور یہ نص ہے، نصاً ذکر ہے قرآن پر اور اسلام پر خوش ہونے کا تذکرہ۔ اگر اس سے آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مراد لیتے ہیں کہ اللہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو بھی اس سے میلاد ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات آیت کے سیاق میں کم بیٹھے گی، لیکن میلاد پھر بھی نہیں مراد ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جس کا تذکرہ ہے، اسلام جس کا تذکرہ ہے، ہاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہے، ان کے لیے آپ کو جشن برپا کرنا پڑے گا، جشن برپا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں جشن برپا کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوں، خوشی منانے کی بات پہ خوش ہونے کو آپ نے دلیل پہ پیش کیا۔ یعنی آیت میں احتفال کرنا موجود نہیں ہے، سیلیبریٹ کرنا موجود نہیں ہے۔ اگر سیلیبریشن مانا ہوتا تو پھر یہ تو نص قطعی ہے۔ اب جب نص قطعی ہے اور واضح چیز ہے، تو جب واضح ہے اور نص قطعی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخصوص انداز میں اس نص قطعی پر عمل کرتے یا امت کو اس کا حکم دیتے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی عمل نہیں کیا۔
اسی لیے سیلیبریشن مراد لینا, جشن منانا مراد لینا, یہ قرآن کی آیتوں کے اور صحیح تفاسیر کے اور رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف ہے. آئیے آگے چلاتے ہیں ویڈیو. یعنی یہ تفسیر غلط کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کی. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خوش ہونا مراد ہے, خوشی منانا مراد نہیں ہے, اور معتبر تفسیر کے مطابق یہاں قرآن اور اسلام مراد. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.